بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اگلی صفوں سے پیچھے رہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ جہنم کی مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگلی صفوں میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے، اور جمعے کے دن تو حدیث شریف میں آتا ہے جو جتنا پہلی صف اور امام سے قریب ہوگا، کل قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اس دیدار میں بھی اسی ترتیب پر لوگوں کو بٹھایا جائے گا جس ترتیب پر جمعے کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ پہلی اور دوسری صف میں آ جائیں سارے ساتھی، دوسری صف کو مکمل کر لیں، سب آگے آ جائیں۔ اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ جو قدم اگلی صفوں کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان قدموں کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو بھی بنایا ہے اور ساری مخلوق کو بھی بنایا ہے، اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ زمین سے اگنے والا درخت وہ بھی ہمارے لیے ہے، ہماری خدمت کے لیے۔ اس درخت پر نکلنے والے پھل، زمین سے اگنے والی سبزیاں، آسمان سے برسنے والی بارشیں، ہواؤں کا نظام، چاند سورج کا نظام، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ سورج سے بھی ایک نظام چل رہا ہے، دن اور رات کا نظام۔ سورج طلوع ہوتا ہے، فجر کا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عبادتوں کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے جوڑ دیا۔ سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج کا زوال ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کا نظام بنایا، اور اس چاند کی تاریخوں سے ہماری عبادتوں کو جوڑ دیا۔ رمضان کا مہینہ چاند کو دیکھ کر ہم روزے شروع کر دیتے ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ ہم چاند دیکھتے ہیں تو عید الفطر ہوتی ہے، ہماری عید ہوتی ہے۔ پھر ایک مہینے بعد دوبارہ ہم چاند دیکھتے ہیں تو ذی الحجہ، حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی حج کے مہینے میں قربانی کی عبادت ہوتی ہے، حج کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور انسان سے اللہ تعالیٰ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ یہ سورج اور چاند کے نظام سے دن اور رات اور سال وجود میں آتے ہیں۔ چاند کا نظام چلتا ہے تو اسلامی مہینے شمار کیے جاتے ہیں، چاند کی تاریخوں سے اسلامی تاریخیں، اور چاند کے مہینوں سے اسلامی مہینے اور اسلامی سال شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، 6 محرم الحرام۔ یہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ انسان جب بھی کوئی کام کاروبار شروع کرتا ہے
کسی بھی چیز کا آغاز کرتا ہے، پہل کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے کچھ ارادے ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کام کا آغاز ان بنیادوں پر کروں گا تاکہ میرا کام ہمیشہ اچھا چلتا رہے۔ اسی طرح اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہے، اس سے ہمارے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہوا، ایک شروع ہوا۔ اس سال کے آغاز میں بھی ہم اگر کچھ ایسے عزائم اور ایسے ارادے اور ایسے اپنے مقاصد طے کر لیں کہ جن کی روشنی میں ہم نے سال گزارنا ہے، کہ بھائی سال اس طرح گزرے گا، دن رات ایسے گزاروں گا، تو امید ہے کہ جب انسان ہر سال کے شروع میں جب ان چیزوں کا خیال رکھے گا اور سال کے آخر میں حساب لگائے گا کہ صحیح کیا نہ غلط کیا، تو نقصان نہیں ہوگا، نفع میں رہے گا آخرت کے لحاظ سے۔ جیسے کاروباری لوگ اپنے کام کا حساب ضرور کرتے ہیں، اس کو ایک موقع پر جا کر اختتام کرتے ہیں جس کو کلوزنگ کہتے ہیں، پھر حساب لگاتے ہیں کہ نفع ہے نقصان ہے، پھر وہ الگ کرتے ہیں نفع، فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، ان کو سامنے آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کاروباری ایسے ہی چلتا رہے، حساب نہ کرے، تو آگے جا کر یا تو اس کو بہت نفع ہوگا یا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو کامیاب انسان دنیا کے لحاظ سے بھی ان چیزوں کا سبھی خیال کرتے ہیں، یعنی سال میں مخصوص تاریخیں آتی ہیں، وہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جون کا تو سنا کام ہی بند ہو جاتے ہیں بڑے بڑے اداروں میں کہ کلوزنگ ہو رہی ہے، سال کی کلوزنگ ہو رہی ہے، کیا 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 نہیں کیا۔ تو دنیا کے معاملے میں جس طرح ہم اپنے حساب و کتاب کرنا جانتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے بھائی اپنی آخرت کے لیے بھی تو حساب و کتاب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلامی سال کا آغاز دیا ہے، ابھی سے کچھ منصوبے، کچھ مقاصد، کچھ عزائم اور کچھ ارادے ہوں کہ اس کے تحت میں اپنے زندگی کے سال کو لے کر چلوں گا، اور یہ جب سال ختم ہو رہا ہو تو پھر حساب لگے کہ واقعی ہم نے یہ کام کیے نہیں کیے، نقصان میں تو نہیں جا رہے، آخرت تو خراب نہیں ہو رہی، ادھر کام کاروبار خراب ہو تو دنیا خراب ہوتی ہے، ادھر تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ اسی مناسبت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، آپ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، میں تجھے 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو مضبوطی سے باندھ لے، کہ اس کے مطابق تو نے پوری زندگی، پورا سال، ہر دن، ہر رات گزارے گا تو فائدہ کیا ہوگا کہ تجھے 3 چیزیں ملیں گی، تیری جان و مال و عزت و ایمان کی حفاظت رہے گی، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ جو ان 3 کاموں کا اہتمام کر لے، اپنی زندگی، اپنے سال کا آغاز صرف 3 نصیحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پلے باندھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 چیزوں کا وعدہ ہے، جان، مال، عزت، ایمان کی حفاظت ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک ڈرا ہے، خوف زدہ ہے کہ جان بھی محفوظ نہیں، کام اور کاروبار بھی محفوظ نہیں، دشمنوں کی نظریں کھا رہی ہیں، ہر ایک خوف زدہ ہے۔ تو پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو کہ تمہاری جان و مال کا تحفظ ہوگا، پہلی نصیحت پر عمل کرو گے۔ اگر تم نے اپنی زندگی، اپنے سال کا آغاز، اپنے اسلامی سال کا آغاز اس سے شروع کیا، ان نصیحتوں سے، تو سال کے اختتام تک انشاءاللہ کبھی تمہاری جان و مال کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں آئے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے، میں جب کبھی کسی مدد میں کسی کا محتاج بنوں، مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کی مدد آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی کہ اگر چاہتے ہو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ساتھ رہے تو دوسرا کام بھی سکھا دیا کہ دوسری نصیحت پر عمل کر لو۔ اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی محتاجگی ملے، مخلوق کی محتاجگی نہ ہو، آپ نے نصیحت یہ ارشاد فرما دی۔ تو اسلامی سال کا آغاز ہے محرم الحرام سے، آج 6 محرم ہے، سال کا آغاز ہے۔ اگر آج اس مہینے میں، آج شروع کے دنوں میں ہم نے کچھ عزائم، کچھ اپنے ارادے، کچھ اپنے زندگی گزارنے کے مقاصد طے کر لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 نصیحتوں کی روشنی میں طے کر لیے، تو انشاءاللہ زندگی پرامن گزرے گی،
زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت نصیب ہوگی، اور اللہ کی محتاجگی نصیب ہوگی، مخلوق کی محتاجگی سے انسان محفوظ رہے گا۔ پہلی نصیحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میرے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس مخاطب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سواری بس سوار ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ کہا، ارشاد فرمایا کہ بیٹا اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کبھی کوتاہی اور سستی نہ کرنا، اپنی زندگی میں یہ طے کر لو کہ کچھ بھی ہو جائے عبادت اور اطاعت میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، نماز و عبادت و تلاوت و ذکر و اذکار و استغفار و درود شریف نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو اس کا اہتمام کر لے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے، تیرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے، تیری عزت کی، تیری جان کی، تیرے مال کی، تیرے کام کاروبار کی حفاظت ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نصیحت ہے، سال کا آغاز ہے، یہی موقع ہے ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا اور اپنے عزائم میں شامل کرنے کا کہ میں نے اپنا سال اس طرح گزارنا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کوتاہی نہیں کرنی، نہ میری نمازیں چھوٹیں گی، نہ میرے روزے، نہ میری تسبیحات، نہ میرے استغفار، ہر کام پورے طریقے سے میں کروں گا، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کی زندگی، یہ تو ہماری مقصود زندگی ہے نا۔ ہم کوئی صرف کھانے اور کمانے اور گھومنے پھرنے کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا فَأَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، ایسے ہی بیکار تمہیں پیدا کر دیا گیا، کھیل کود کے لیے، تماشا ہے دنیا۔ اسلام اور مسلمان کے لیے تماشا ہے۔ کافر یہ بات کہے اس کے سامنے کوئی زندگی نہیں آخرت کی، ایک مسلمان کلمہ گو وہ یہ بات کہے کہ جس کے سامنے آخرت ہے، جنت جہنم کے مناظر ہیں، پھر وہ یہ کہے۔ تو ہماری زندگی کا تو مقصد ہی اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم عبادت اور اطاعت اختیار کرو گے تو تمہارے اور مقاصد پورے ہو جائیں گے، زندگی تمہاری محفوظ ہو جائے گی، جان و مال خطرات سے محفوظ ہو جائے گا، عزتوں کی زندگی گزارو گے۔ خدا را سال کا آغاز ہے، اس نصیحتوں کو پابندی سے، اہتمام سے اپنے ذمے پہ باندھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے عبادت و اطاعت میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ دوسری نصیحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے میرے بیٹے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، احتیاط اور بچتے ہوئے زندگی گزارو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچو، اللہ تمہاری ہر موقع پر مدد کرے گا۔ ڈگریوں پر مدد نہیں ملتی، صلاحیت اور کارکردگی پر مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد تقوی پر ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑ دیں، جن کاموں سے اللہ ناراض ہو ان کو چھوڑ دیں۔ جب انسان اس کی فکر کرے گا کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو مشکل وقت میں اللہ اس کو کہاں چھوڑیں گے، اللہ بھی تو اس کی مدد کریں گے کہ میرا یہ بندہ ہے اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تقوی کا اہتمام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر تقوی کا ذکر ہے اور تقوی کے فوائد کا بھی ذکر ہے۔ تقوی کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ کی رحمتیں، برکتوں اور نصرتوں کے وعدے ہیں۔ کہیں اللہ فرما رہے روزی میں کشادگی کر دوں گا اگر تقوی اختیار کرو گے، کہیں فرما رہے تمہاری مدد کی جائے گی، کہیں فرما رہے آسمانوں سے روزی اتاری جائے گی، کہیں فرما رہے تقوی اختیار کرو گے دشمنوں پر تمہیں ہم غالب کر دیں گے۔ قرآن کریم کی مضامین ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے میری نصیحت پر عمل کر لے، ہمیشہ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائے گا، تقوی اختیار کر لو۔ قرآن کریم ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کتنی جگہوں پر تقوی کے مضامین اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ اسی تقوی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کر لو اگر اللہ کی مدد اپنے ساتھ چاہتے ہو، چھوڑ دو ان کاموں کو جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، چاہے لاکھوں اور کروڑوں کا نفع آتا ہوا دکھ رہا ہو، چاہے دنیا کے لحاظ سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہو، لیکن اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کے راستے سے آتا ہوا دکھ رہا ہو، چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار نفع ہوا کاروبار میں، تاجر تھے، ملازمین سے پوچھا اتنا نفع کیسا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہم نے ذخیرہ اندوزی کی تھی، ریٹ بڑھنے کا انتظار کر رہے تھے، جب ریٹ بڑھے تو ہم نے مارکیٹ میں چیز دی ہے، آپ نے کہا تم نے تو میرا اصل کمائی بھی ضائع کر دی، سارا مال
غربا میں تقسیم کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے ایسی تجارت، ایسا نفع، اس کو کہتے تقویٰ۔ شک پڑ گیا کہ آمدنی درست نہیں ہے، چھوڑ دی، جانے دو، بے شمار جا رہا ہے، جانے دو، تھوڑا آئے حلال کا ہو اچھا ہے، اور زیادہ آئے حرام کا ہو تو پھر انسان اسپتالوں میں وقت گزارا کرتا ہے، تھانوں اور عدالتوں میں وقت گزارا کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت ارشاد فرمائی کہ تقوی اختیار کر لو۔ اور تیسری نصیحت، اور یہ آخری نصیحت ہے، اور یہی تین نصیحتیں ہمارے آج کے اس موضوع ہے، آج کا یہ پیغام ہے کہ سال ہمارا ان تین نصیحتوں کی بنیاد بنا کر گزر جائے گا، انشاءاللہ ساری زندگی سارا سال اچھا رہے گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس، اے چچا کے بیٹے، جب بھی تیری کوئی ضرورت ہو نا، تیری کوئی حاجت ہو، تجھے کوئی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے کہنا، اللہ سے کہنا۔ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کرتے ہیں تو دن میں اللہ تعالیٰ بندوں کے آگے رونے سے بچا لیا کرتے ہیں۔ جو راتوں کو اللہ سے مانگا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کی محتاجگی سے ایسے لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ جن کی دن کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ بندوں کے آگے اٹھنے کی نوبت نہیں آتی۔ جو اللہ کے در کو کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ ان کو بندوں کے دروں پہ نہیں لے جاتے رسوا کر کے۔ آج ہماری ضرورت ہو، حاجت ہو تو لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ کے پاس مانگتے ہوئے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اللہ سے مانگیں گے ساری دنیا کی محتاجگی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مضامین ہیں، بے شمار دعاؤں میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَسْأَلُكَ الْغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ، اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ صرف میں آپ کا محتاج ہوں، کسی کی محتاجگی نہ ہو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین نصیحتیں ہیں۔ سال کا آغاز ہے، محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان تین نصیحتوں کو ہم اہتمام سے اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اطاعت اور عبادت کی زندگی پر اللہ کی حفاظت اور نصرت کا وعدہ ہے، تقوی کی زندگی پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اور اللہ سے ہر موقع پر اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھنا، یہ تین نصیحت ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ رمضان کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھیں، آپ نے کہا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے رابطہ اور تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، نہ ہی یہ کوئی رونے پیٹنے کا مہینہ ہے، نہ ہی یہ کوئی غم اور افسوس کا مہینہ ہے، نہ ہی یہ کوئی دکھ اور صدمے کا مہینہ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی دال اور ایسی چیزیں جو غرباء کی غذا ہے وہ کھانے کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں دال کھاتے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ افسوس کا مہینہ ہے۔ تو روزے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے دن کا ہر روزہ، یعنی اس پورے مہینے میں کسی بھی دن کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں، ہمت دیں، طاقت دیں، تو جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں رکھنے چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9-10 محرم کا روزہ یا 10-11 کا محرم روزہ ضرور رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے، لیکن ہم ان کی مشابہت سے بچیں گے، ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ لگا دیں گے۔ تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، یا 10 یا 11 کا روزہ رکھ لیں، اور باقی اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق دیں۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے، ایک حدیث میں نہیں، کم سے کم 4 حدیثیں ہیں، سب کے سب سند کے لحاظ سے مضبوط ہیں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا عمل جو حدیث سے معلوم چلتا ہے محرم کے مہینے کا، وہ 10 محرم کے دن کا عمل ہے۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کھانے میں وسعت کر دے، دسترخوان اپنی استطاعت کے مطابق بڑھا دے، بھر دے، نعمتوں کو زیادہ اچھے کھانے پکائے اپنے گھر والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال اس کے دسترخوان کو وسیع رکھے گا، نعمتوں سے بھرا ہوا رکھے گا۔ تو 10 محرم کے دن کا یہ دوسرا عمل ہے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنے گھر والوں کے لیے اپنے گھر کے دسترخوان پر اچھے سے اچھا کھانا پکانا، جو ہو سکے پکانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 2 عمل حدیث سے ثابت ہیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول ہیں کہ میں نے اس حدیث پر عمل کر کے تجربہ دیکھا کہ میرا دسترخوان پورے سال وسیع رہا۔ سفیان بن عیینہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 50 سال میں نے اس حدیث کا تجربہ کیا اور میں نے پورا سال ہمیشہ کھایا، اچھا کھایا۔ تو بھئی یہ حدیث پر بھی عمل کرنا آسان ہے۔ 10 محرم کا دن آ رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا پکانا کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ جو خرافات ہیں اور جو ایسے کام ہیں جو اللہ اور کی نافرمانی والے کام ہیں،
ان کاموں سے اس مہینے میں اپنے کو بچانا چاہیے اور نیک کاموں میں اس مہینے میں اپنے کو لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ جہاں سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔